چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، نماز پوری پڑھائے، اس کا حکم استحبابی ہے یا وجوبی ہے، تو احناف کے نزدیک یہ حکم وجوبی ہے۔ لہذا مسافر حالت سفر میں چاہے اس کو کھلا وقت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، پھر بھی اس نے حنفیوں میں سے کوئی بھی ہو تو قصر ہی پڑھنی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے 4 رکعتوں کی 4 ہی پڑھ لے گا تو ہمارا فتویٰ یہ ہوگا کہ یہ نماز نفل ہوئی، یہ دوبارہ پڑھے۔ ہاں اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو پھر اس کے 2 فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے۔ تو پہلی آیت جو 101 نمبر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی قصر کا حکم بیان فرمایا ہے۔ مسافر کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے، اور بھی سہولتیں ہیں۔ مسافر سفر کی حالت میں ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، فرض روزہ وہ مؤخر کر سکتا ہے، یعنی حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، رمضان کے بعد اقامت کی حالت میں ان روزوں کی گھر میں قضا کر لے تو اس کے لیے جائز ہے، گنجائش ہے۔ حالت سفر میں بندہ ہو، مالدار ہو گھر میں، لیکن سفر کے اندر اس کو قربانی کے ایام آئیں اور وہ قربانی سنت ابراہیمی والی نہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اس پر سے قربانی کے وجوب کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کے لیے بہت ساری نرمیاں اور سہولتیں رکھی ہیں۔ پھر اگر بندہ حقیقت کو جان لے کہ ہم سب دنیا میں مسافر ہیں، اور یقینی بات ہے مسافر ہیں، اور اس لحاظ سے ہمیشہ اللہ تعالی سے نرمی کا امیدوار رہے۔ یا اللہ مسافر کے ساتھ تو نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، اس کے لیے تو نے نمازیں 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی ہیں، تو نے فرض روزوں میں اسے سہولت دے دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے۔ یا اللہ تو نے قربانی کا وجوب کا حکم اس سے ساقط کر دیا ہے، تو میں مسافر ہوں، دنیا کے اندر سفر کی حالت میری زندگی ہے، تو میں بھی تیرے سے نرمی چاہتا ہوں، تو میری کھری کھوٹی قبول کر لیا کر، تو میری قصور والی، کمزوری والی، کوتاہی والی باتیں بھی قبول کر لیا کر۔ تو اس طرح کا نظریہ بندہ بنائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کے اپنی عبادات پر کبھی اترائے نہیں، اکڑے نہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک حاجی، غازی، نیک نمازی نہ سمجھے۔ میں بڑی تلاوتیں کرتا ہوں، میں بڑی تہجدیں پڑھتا ہوں، میں بڑی سخاوتیں کرتا ہوں، میں بڑی نفلیں پڑھتا ہوں، یہ خیال نہ آنے دے تو اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اس کی رحمت اس انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی۔ سفر کی حالت میں، سفر چاہے نیکی کے ارادہ کا ہو، چاہے اللہ نہ کرے کسی کا سفر گناہ کے ارادے کا ہو، چاہے دین کے کام کا سفر ہو، چاہے خالصتاً دنیا کے کام کا سفر ہو، سفر کی وجہ سے جو سہولت مسافر کو ملنی ہے وہ سب کو برابر ملے گی۔ اس کی علت سفر ہی ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ اس کا سفر دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، نیکی کا ہے، گناہ کا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بس مسافر ہے۔ پہلے زمانے میں 48 میل کا مسئلہ تھا، حدیثوں میں 3 منزل کا آتا ہے، یعنی بندہ صبح کی نماز کے بعد پیدل یا اونٹ گھوڑے کے سفر جو ہوتے تھے چلے تو دوپہر ہونے تک، ظہر کی نماز تک کتنا سفر کر لے گا، تو یہ 1 منزل ہو گئی۔ ہموار زمین ہو، کشتی کا سفر نہ ہو، اور اسی طریقے سے پہاڑی علاقے کا جو پہاڑوں پہ چڑھنے اترنے کا مشکل سفر ہے وہ نہ ہو، میدانی زمین کے علاقے کا سفر ہو، تو پیدل بندہ اگر صبح کی نماز کے بعد چلے تو آیا وہ بندہ ظہر تک کتنا سفر کر لے گا؟ اس سفر کے وقت کو، اتنی مسافت کو 1 منزل کہتے ہیں۔ اس طرح کی 3 منزلوں کا حدیث پاک میں آیا ہے۔ علماء نے پھر اس کی تحدید بیان کی تھی 48 میل پرانے، اور اب جو کلومیٹر چلتے ہیں تو ہمارا فتویٰ 76 کلومیٹر کا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، جو بڑے شہر ہیں
ان کی میونسپل کمیٹی کی ایک حدود ہیں شہر کی، جس کو شہری حدود کہتے ہیں۔ فیصل آباد شہر کی ایک حدود ہیں چاروں طرف، تو ان حدود کے اندر سمجھو وہ گھر میں ہے۔ جب ان حدود سے کراس کرے گا، اب دیکھی جائے گی کراس کرتے ہوئے اس کی نیت کتنے لمبے سفر کی ہے۔ اگر تو آنا جانا ایک ہی راستے کا ہے تو پھر صرف جانے کو دیکھا جائے گا۔ اگر جا رہا ہے ستیانہ روڈ سے، واپس آئے گا جڑاں والے کے روڈ سے، تو پھر آنے جانے دونوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ کہ جس وقت یہ باؤنڈری، یہ لائن کراس کر رہا ہے فیصل آباد کی میونسپل کمیٹی شہری حدود کی، اس وقت سے اس جگہ سے لے کر کے جب واپسی اس نے جڑاں والے روڈ کی اس باؤنڈری اس نشان پہ آنا ہے، اب کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ اگر وہ 76 کلومیٹر یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو بس اس لائن کو کراس کرنے کے بعد جاتے ہوئے اب جو بھی یہ 4 رکعتوں والے فرضوں والی نماز پڑھے گا، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، تو وہ 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، اور جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا حکم اس کے لیے نفل کا ہو جائے گا۔ اگر پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو بعض پرس مواخذہ نہیں ہوگا، تارک سنت نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو سہولت دی۔ اگر آنے جانے کا راستہ ایک ہے تو پھر صرف جانے کو دیکھا جائے گا، اگر راستہ اور ہے تو پھر آنا جانا دونوں شمار ہوں گے۔ اس سے اگر کم سفر ہے تو وہ شرعی مسافت سفر کی نہیں بنتی، لہذا اس میں نماز کا حکم اقامت والا رہے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ یہاں جو قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں یہ قید آ رہی ہے، ان خفتم، اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنے کا خوف ہو، تو یہ قید احترازی نہیں ہے، تمام ائمہ اس پر متفق ہیں، چاروں اماموں کے نزدیک یہی ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے، چونکہ اس وقت کافروں سے ہر وقت خدشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کافروں سے فتنے کا خدشہ ہر وقت تھا، اس لیے وہ قید لگائی گئی، ورنہ آج امن کا سفر ہو تب بھی، خطرے کا سفر ہو تب بھی، دونوں میں یہ رعایت قصر صلات والی اور دوسری جو سفر کی رعایتیں ہیں یہ سب کو ملیں گی۔ اگلی آیت مقدسہ میں جس میں نماز خوف کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، وہ حدیثوں میں تفصیل سے آتا ہے، میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب سفر کرو تم، فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ تم پر ضروری ہے، احادیث کی روشنی میں یہی ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ قصر کرو تم الصلاۃ، نماز کو، ان خفتم، اگر تم خوف خدشہ کرو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ فتنے اور آزمائش میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین، بے شک جو کافر لوگ ہیں، کانوا لکم، ہیں وہ تمہارے لیے اے مسلمانوں، عدوا مبینا، کھلم کھلا دشمن۔ اب اگلی آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کے بظاہر رب کائنات فرما رہے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ انہی لوگوں کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے نماز کو کھڑا کریں، قائم کریں، اور حالت جنگ کی ہے، خطرے کی ہے، خوف کی ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ایک گروہ ان لوگوں میں سے، معَکَ، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی لشکر میں سے آدھے لوگ نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں نماز کے لیے شریک ہو جائیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی اسلحہ کو دور نہ رکھیں، بلکہ جتنا جسم پر لگایا جا سکتا ہے اس کو جسم پر لگا کے نماز پڑھیں، اور جو ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے تو وہاں اپنے ساتھ ہی رکھ کے نماز پڑھیں، اسلحہ دور رکھ کے نماز کے لیے آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسلحہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، یعنی ایک رکعت مکمل کر چکے ہیں اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے، اور اگر 3 رکعتوں والی ہے مغرب کی طرح، یا 4 رکعتوں والی ہے تو پھر 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو اب یہ 1 رکعت پڑھ چکنے والے، آدھی نماز پڑھ چکنے والے، یہ پیچھے چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں جہاں وہ باقی پہلے کھڑے تھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ،
اور آ جائے وہ گروہ دوسرا لم یصلو، جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، فلیصلوا معک، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے امام کی نماز تو پہلے پوری ہو جائے گی، تو امام یہاں سلام پھیر دے، اب باقی ماندہ نماز کے لیے پھر یہ اپنی باقی ماندہ نماز پوری کریں اور وہ اپنی باقی ماندہ نماز پوری کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہ دوسرا گروہ بھی جب امام کے ساتھ آ کے نماز پڑھے تو یہ بھی اپنا اسلحہ اور اپنے بچاؤ کی تدبیریں جو چیزیں ہیں جیسے زرہ وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، ڈھال ہوتی ہے، تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی زندگی کیسی مجاہدانہ بنا رہے ہیں کہ حالت نماز میں بھی مرد مسلمان کا زیور جو ہے وہ اسلحہ ہے، کہ اس وقت بھی وہ اس سے غافل نہ ہو، کافروں پر اپنا رعب ہر وقت جمائے رکھے۔ کسی وقت بھی یہ نہیں کہ اب میں عبادت گزار بن گیا، صوفی صافی نیک نمازی بن گیا، اب بس میں نے جنگ و جدال چھوڑ دیا۔ اسلام کا رعب اسی میں ہے کہ مسلمان کا رعب ہو، اسلام کی شان مسلمان کی شان سے ہے، اس لیے اہل ایمان مسلمانوں کی بے وقتی کو اور ان کی بے عزتی کو، ان کی گویا کہ ہتک کو اسلام کی ہتک کہا گیا ہے، ان کی رسوائی کو اسلام کی رسوائی کہا گیا ہے۔ مسلمان کی عزت اسلام کی عزت ہے، مسلمان کا غلبہ اسلام کا غلبہ ہے۔ اس لیے علماء، اہل حق کے علماء جو ائمہ دین ہیں، جو دین کے رہنما ہیں، ان کا اعزاز و اکرام، ان کی شان و شوکت، ان کا غلبہ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، یہ اسلام کا غلبہ ہے۔ جو بندہ کسی عالم دین کی وجہ سے عزت کرتا ہے، وہ صرف ایک شخص کی عزت نہیں کر رہا، وہ پورے دین کی عزت کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی اپنے اسلحہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، دل سے چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ کسی وقت وہ غافل پائیں تم کو، ان اسلحتکم، تمہارے اسلحہ سے، وامتعاتکم، اور تمہارے بچاؤ کے ساز و سامان سے۔ ان کی ہر وقت تاڑ ہے کہ یہ اس طریقے سے اور کام مشغول ہو کے ہمارے دفاع سے اور اپنے دفاع سے یہ لوگ غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر وہ چاہتے ہیں کہ یک بارگی، یک دم ہم ان پر حملہ کر دیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اے مسلمانوں، ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، مما ترن، بارش وغیرہ کی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، تو اب تمہیں گنجائش ہے، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحہ ایک طرف رکھ کے نماز پڑھو، لیکن وہاں پر بھی وَخُذُوا حِذْرَکُمْ، اپنے بچاؤ کی جو تدبیریں ہیں، مثلا جیسے سر کے اوپر خود پہننا ہے، مجاہد پہنتے تھے، آج کل جیسے ہیلمٹ پہن لیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو تو حفاظت ہو جائے، اور اسی طریقے سے جسم پر زرہ پہنتے تھے، لوہے کا لباس، تو وہ فرمایا اس کو پھر بھی اپنے ساتھ رکھو۔ ان اللہ عد للکافرین، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، ذلت امیز، توہین امیز عذاب۔ اور اللہ کافروں کو مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں سے جو شکست فاش دیتے ہیں، جیسے دنیا کے کفر کی ساری طاقتیں مل کر کے افغانستان میں 20 سال ٹکریں ماری اور اس کے بعد معافی مانگ کے رسوا ہو کر کے گئے، تو یہ اسلام کی عزت ہے اور کفر کی یہی ذلت ہے، یہ عذاب مہین ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں کو دیا ہے۔ نماز خوف جو ہے، حدیث پاک میں اس کے 6 طریقے آتے ہیں، حدیثوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ، تمام حدیث کی کتابوں میں صلاۃ الخوف کا مستقل ایک عنوان ہے۔ اس سے ایک تو یہ اندازہ لگائیں کہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اب آپ ذرا نماز خوف کا یہی اسی طریقے کا اندازہ لگائیں کہ ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہے، ایک گروہ امام کے ساتھ کھڑا ہے، اب یہ گروہ آدھی نماز پڑھ کے چلتا ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں قبلے کی طرف پشت ہو جائے، قبلے کی طرف سائڈ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ چلیں گے بھی، آئیں گے بھی، جائیں گے بھی، یہ گنجائش ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، صرف نماز نہیں، جماعت نہیں چھوڑنی۔
ذرا آپ اندازہ لگائیں، دماغ سے سوچیں، دین کی اہمیت کو سمجھیں کہ آنا جانا نماز میں اللہ نے برداشت کر لیا، چلنا اللہ نے برداشت کر لیا، پشت کرنا قبلے کو برداشت کر لیا، لیکن جماعت مسلمان مرد کا چھوڑنا برداشت نہیں، کہ یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے قرآن کے اندر اتنی نماز کی اہمیت ہے۔ آج کا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو پتہ نہیں شیر نہیں سوا شیر ایمان والا سمجھتا ہے، ذرا سی بات کرو تیرے ایمان کی کمزوری ہے کہ تو مسجد نہیں آ رہا، کہتا ہے تم غلط کہہ رہے ہو، میرا ایمان تو سب سے مضبوط ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو سب سے مضبوط ایمان والا سمجھتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حالات جنگ ہو، دشمن سامنے ہو، جان کو خطرہ ہو، تمہارے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، تمہارے خون کو بہایا جا رہا ہو، تب بھی تم مسلمان ہو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو، تم جماعت بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ تمہیں اگر الگ الگ امام میسر نہ ہو کہ اس گروہ کو الگ امام نماز پڑھا دے گا، اس گروہ کو الگ امام نماز پڑھا دے گا، اگر تمہیں الگ الگ امام میسر نہ ہو، یا شخصیت کوئی ایسی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ سارے مسلمان اسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہ وہ شخصیت اس قسم کی ہے، سارے چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اسی امام کے پیچھے ہو، تو تم دو گروہ کر سکتے ہو، چلنا کر سکتے ہو، پشت کرنا کر سکتے ہو، لیکن جماعت چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ جب تک عقل موجود ہے، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، چاہے تمہارے ہاتھ شل ہو گئے، پاؤں شل ہو گئے، چاہے سارا جسم کام چھوڑ گیا، تمہیں وضو نہیں کر سکتے ہو، پاکی پلیدی نہیں کر سکتے ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اسی وقت معاف ہے جب تم بالکل بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی میں بھی 5 نمازوں کے بعد، 5 نمازوں کے اندر چھٹی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہوش آ گیا، تو یہ بے ہوشی والی نمازیں بھی قضا کرنی ہیں۔ ہاں اگر 6 نمازوں کا وقت گزر گیا ہے اور بے ہوشی مسلسل چل رہی ہے، تو اب اس کو یہ نمازیں معاف ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک اگر صحت بھی دے دے، تندرستی بھی دے دے، تو اب ان نمازوں کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوش کی حالت میں ہے، جانتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، جانتا ہے یہ میرا ابو ہے، جانتا ہے یہ میری امی ہے، اتنا ہوش موجود ہے، تو اس مسلمان کو نماز معاف نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچیں تو صحیح، ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ تو قیامت میں چھلنی لگے گی، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ 5 وقت کی نماز میں ایک کا سجدہ بغیر عذر شریک نہیں ہے، تو مسلمان کہتا پھر رہا ہے، اللہ کا قرآن بھی تجھے مسلمان نہیں مانتا، خدا کے نبی کی حدیث بھی تجھے مسلمان نہیں مانتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اللہ کا قرآن بھی اس کو مسلمان نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایسے کو مسلمان نہیں مانتی۔ اس حالت میں کہ نماز خوف کا مسئلہ بیان کیا ہے، جماعت بھی چھوڑنے کا نہیں بتلایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے 6 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ یوں نہ ہو تو یوں کر لو، یوں نہ ہو تو یوں کر لو، کوئی طریقہ کر لو، لیکن نماز نہ چھوڑنا، صرف نماز نہیں جماعت بھی نہ چھوڑنا ہے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔